معزز سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ منگل کے دن انشاءاللہ شب برات ہوگی۔ شعبان المعظم کا مہینہ یہ بھی یقیناً یہ برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ خصوصیت حاصل ہو گئی۔ شعبان عربی کا لفظ ہے، شعبن کے معنی آتے ہیں پھیلنے والا۔ گویا کہ اس کے اندر رمضان المبارک کی برکت جو پھیلنے والی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے یہ مہینہ آیا، تو اب یہ مہینہ ختم ہوتے ہی بس دوسرا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بس وہ پھر شروع ہوگا۔ تو گویا کہ اس کی وجہ سے اس مہینے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی اور اس کی برکت پھیلی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے شعبان کا، میری امت اس سے غافل ہے، اس کی فضیلت سے غافل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں نیک عمل کروں اور روزہ رکھوں، کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں روزے کی حالت میں رہوں جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے شعبان یا تو مکمل اس مہینے میں یا اکثر دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مہینے روزے ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کا روزہ تو فرض ہے ہی، وہ تو روزہ رکھتے ہی، اس کے ساتھ ساتھ شعبان کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس طرح سے گویا کہ 2 مہینے آپ کے روزے ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس طریقے سے لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے جس قدر آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ وہ تو رمضان کا فرض ہے، اسے تو رکھنا ہی رکھنا، لیکن نفلی روزے کی بات چل رہی ہے کہ جس قدر آپ شعبان میں نفلی روزے کا اہتمام فرماتے، اتنا اہتمام آپ کسی اور مہینے میں نہیں فرماتے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اس ماہ مبارک میں بھی روزے کا اہتمام ہم لوگ جس قدر ہو سکیں اتنا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کمزوری کے پیش نظر کہ امت اگر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے تو اس کے لیے مشقت ہو جائے یا کمزوری کا باعث ہو، تو آپ نے امت کے لیے ایک ہدایت جاری فرمائی، ایک تعلیم دی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کمزور نہیں ہوتے، آپ پر نہ کمزوری طاری ہوتی، آپ کا حال یہ تھا دن کا بھی روزہ، رات کا بھی روزہ، اگلے دن کا بھی روزہ، اگلی رات کا بھی روزہ، مسلسل رات تو دن روزے چل رہے تو چل رہے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اس طرح روزہ رکھنا شروع کر دیا، دن کا بھی، رات کا بھی، اگلے دن کا بھی، اگلی رات کا بھی۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، ان اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے تم لوگ رات دن مسلسل روزہ مت رکھو، رات کا روزہ مت رکھو، صرف دن کا روزہ رکھو، ایسا کام مت کرو، میرے ساتھ تو خصوصیت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، کیا مطلب؟ یا تو حقیقت میں وہ جنت کی غذا آپ کو ملتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی قوت بخشی، روحانی طاقت بخشی، جس کے نتیجے میں آپ کے اندر ذرا بھی کوئی کمزوری محسوس نہیں، کچھ پیاس نہیں، روزے کا احساس نہیں، کچھ نہیں۔ یہ بھی مطلب بیان فرمایا ہے اس حدیث شریف کا علماء کرام نے۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم لوگ بھی شعبان کے مہینے کا روزہ رکھیں، لیکن ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بھی فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، امت کو منع فرمایا۔ کیوں؟
امت کمزور ہو جائے گی، امت کی شفقت کے پیش نظر۔ بعض روایت میں فرمایا شعبان کے آخر میں مت رکھو، یعنی 28، 27، 28، 29 آخر کے 3 دن مت رکھو۔ وہ صرف کیوں؟ امت کی کمزوری کے پیش نظر، کہ کبھی یہ کمزور نہ ہو جائے۔ اس لیے دونوں روایتوں میں تطبیق اس طریقے سے علماء کرام نے دی ہے کہ آپ نے جو 15 کے بعد منع فرمایا، ان لوگوں کے لیے جن کو روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ 15 شعبان کے بعد پھر وہ روزہ نہ رکھیں، چونکہ رمضان ابھی آنا ہے، پورا رمضان تو روزہ رکھنا وہ تو فرض ہے، اس بنا پر فرمایا۔ اور جن کو اللہ نے اور طاقت دی تو وہ شعبان میں روزہ رکھتے رہے، آخر کے 2-3 دن اب رک جائیں، 27 کے بعد رک جائے، 27، 28، 29 اب رک جائے، چونکہ کم سے کم 2-3 دن ذرا سا گیپ لے لیں، پھر رمضان تو پورا روزہ رکھنا ہی رکھنا، وہ تو فرض ہے۔ تو ان ساری تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس ماہ مبارک کو بھی جس قدر ہو سکے روزے میں گزارا جائے۔ تو اس سے کیا ہے، حقیقت میں رمضان مبارک کی جو آمد ہے تو اس کا استقبال بھی ہے۔ دوسری بات، شب برات آتی ہے ہر سال، ہر سال باتیں بتلائی جاتی ہیں، دہرا دی جاتی ہیں کہ شب برات یقیناً وہ ایک فضیلت والی رات ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں مختلف باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر مشرک کی نہیں، کینہ رکھنے والے کی نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کسی کو خون کرنے والا، اس کی نہیں۔ بعض میں آتا ہے شرابی کی نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے جو بدکار ہے اس کی نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے جو ٹخنے کے نیچے پائجامہ وغیرہ پہننے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو شراب کے عادی ہیں، شرابی ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض روایت میں آتا ہے ماں باپ کے جو نافرمان ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض روایت میں آتا ہے جو فال کھلوانے والے ہوتے ہیں، جو فال کھلوانا شرک ہے، چوری ہو گئی ذرا فال کھول دیجئے، بازے ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں، شرک ہے۔ یا نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ذرا سا بھوشیوانی ہماری دیکھیے کیا ہے جو غیر مسلموں کے یہاں چلتا ہے، اگر کوئی ان باتوں پر ذرا بھی یقین رکھے، صحیح سمجھے، تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں جبری طور پر، ان کی بھی نہیں۔ اس طرح سے تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 لوگوں کو بیان فرمایا کہ جن کی اس رات کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ ساری بری صفتیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پتہ چلا کہ وہ رات تو بخشش کی رات ہوتی ہے، عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر ہم شامل ہوئے، شرک رہا، کینہ رہا، ایک دوسرے سے نفرت رہی، دشمنی رہی، یا پھر ماں باپ کے نافرمان رہے، یا شراب کی عادت رہی، شراب کی لت رہی، یا بدکاری رہی، یا اس طریقے سے اور بھی کوئی گناہ جیسے عموماً ٹخنے کے نیچے پائجامہ وغیرہ پہننا، یہ سب چیزیں رہی، تو پھر ہم مغفرت سے پھر محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان ساری برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ وہ رات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نزول آسمان پر، یہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا المستغفر فاغفر لہ، سنو کوئی ہے معافی چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، کوئی ہے مصیبت زدہ جو اپنی پریشانی میں مجھے یاد کرے، میں اس کی مصیبت دور کروں۔ گویا کہ اس رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، جس قدر بھی ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، جس قدر بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے اتنی اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر عبادت کے اندر خاص طور سے جتنی بھی نفلی عبادتیں ہوتی ہیں یا جو بھی اذکار وغیرہ، وہ سب ان کے لیے جگہ بہترین گھر میں ہے، گھر میں ہو، جس قدر بھی ہو سکے گھر میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں اگر عبادت ہم کرتے ہیں نیند آنے لگتی، اس لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اس لیے ذرا سا ٹہل پھر لیتے ہیں، گھوم لیتے ہیں، تو نہیں، یہ مناسب نہیں۔ سنت کے مطابق عمل ہو، چاہے معمولی عمل ہو، تھوڑا عمل ہو، یاد رکھنا اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، وہی اللہ کے عمل مقبول ہوتا ہے۔ لیکن سنت ذرا چھوٹی
سنت کے خلاف عمل ہوا، ذرا بھی اپنی منمانی کو اس کے اندر دخل ہوا، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ عبادت قابل قبول ہو، خطرہ ہے کہ وہ عبادت ہمارے منہ پر نہ مار دی جائے۔ تو اس لیے سنت کے مطابق کیا ہے، ان عبادتوں کو انجام دے، گھر پر جس قدر ہو سکے جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھیں، جس قدر ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے، جس قدر ہو سکے عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر نیند آتی ہے تو سو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ قرآن پڑھے نیند آئے تو وہ سو جائے، یہ نہیں کہ نیند بھگانے کی کوشش کرے، ٹہل لگائے، گھوم پھر بات چیت کرے، یہ سب نہیں۔ نیند آئے تو سو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ آج بھی دیکھو مسجد نبوی میں، جو آپ کا جو روضہ پاک ہے بالکل مسجد نبوی کے برابر میں، دروازہ کھولو تو مسجد نبوی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز، رات کی عبادتیں گھر میں ہیں، جتنی نفلیں سب گھر میں ہی پڑھا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عبادت فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں لیٹی رہتی تھی آپ کے سامنے، اور آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو میرے پیر کو کھینچتے دباتے، میں جلدی سے اپنے پیر کو موڑ دیتی، تبھی تنگی کے پیش نظر آپ کہیں تک کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، اور جب سجدے میں جا رہے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر کو دبا رہے ہیں، بس یہ فوراً اپنے پیر کو کھینچتے پھر آپ سجدہ فرماتے۔ اندازہ کرو، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے، تو ان کے لیے میں نے یہ روایت پیش کی ہے۔ اگر اتنی بھی جگہ نہیں ہے واقعی پھر کوئی حرج نہیں، پھر تو مجبوری ہے، پھر آ جائے مسجد میں عبادت کر لو، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اس وقت ہے جب کہ مجبوری جگہ ہی نہیں ہے تب، لیکن جتنی دیر اپنی عبادت کرے، نیند آنے لگے جا کر سو جائے، گپ شپ باتوں میں پھر مشغول نہ ہو، اس کی طرف پورا خیال ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا، کچھ اس رات میں کچھ ایسی باتیں ہم لوگ کے دماغ میں ڈالنی، گویا کہ وہ رات نہیں، وہ ایک قسم کا تہوار ہے، نئے نئے کپڑے بچوں کے بھی، سب کے بھی، خواتین کے بھی، پھر عمدہ قسم کا کھانا، بریانی ہے تو قورمہ ہے تو زردے ہے تو کھیر ہے، کیا کیا بہترین آئٹم بن رہا ہے۔ شیطان نے پٹیاں اس لیے پڑھائی کہ صاحب ظاہر سی بات ہے جب اچھے کھانے میں لگیں گے تو اب تو نیند آنی رات عبادت میں کیسے گزرے گی، یا پھر ادھر گھومو گے کھانا ہضم کرنے کے لیے۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس دن تو کھانا بہت معمولی کھاؤ، ہلکا کھاؤ۔ جب معمولی کھانا کھاؤ گے، جس قدر معمولی کھانا کھائیں گے اس قدر پھر کیا ہے ہمارے اندر چستی رہے گی، سستی پھر پیدا نہیں ہوگی۔ جتنا آدمی کھاتا اتنا آدمی پھر سست ہو جاتا ہے، پھر چاہتا ہے ذرا سا آرام کر لے، سو جائے، یا پھر کھانا ہضم کرے۔ نہیں، ہلکا کھاؤ، جس قدر ہو سکے جتنا ہلکا کھائیں گے اس قدر پھر عبادت میں چستی رہے گی۔ اس لیے جس قدر بھی ہو سکے عبادت کرے گھر میں، جتنا بھی قرآن پڑھ سکے گھر میں، یہی سنت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ مسجد میں عبادت کروں یا گھر میں؟ فرمانے لگے یاد رکھو، گھر میں ایک سپارہ کوئی پڑھ لے اور مسجد میں پورا قرآن ختم کر لے، بہتر وہ شخص ہے جس نے صرف ایک سپارہ گھر میں پڑھا، وہ بہتر ہے کیونکہ اس نے سنت کے مطابق عمل کیا، اور جو مسجد میں پورا قرآن ختم کر لیا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں کے یہاں کس قدر سنت کا معمول، اور اس لیے سارے فقہاء نے لکھ رکھا ہے عبادت ہو انفرادی طور پر، بعضے تو صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ بجائے اس کے ثواب کیا ملے، گناہ ملے گا، ناجائز۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت آئی ہی نہیں تو اب اپنی طرف سے نئی بات شروع آپ نے کر دی تو یہی تو بدعت ہو گئی، اور بدعتی تو پھر کیا ہے، ناجائز ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر ایسی بات پیدا کرے جس کا اس دین سے تعلق نہیں، وہ رد ہے، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اس رات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شب برات میں بہت کوشش ہوتی قبرستان جائیں، تو قبرستان جانا چاہے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں اگر دیکھا جائے صرف ایک دفعہ ہی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، لیٹے ہوئے تھے، پھر اچانک آپ اٹھے، پھر باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی سوچی کیا باتیں، کہاں تشریف لے آئے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تشریف لے آئے؟ نہیں، پیچھے چلی، دیکھا تو آپ
جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، پھر وہاں پر آپ نے کیا ہے دعائے مغفرت وغیرہ فرمائی، پھر میں جلدی سے آ گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا میری اس کیفیت کو دیکھ کر کیا تو سمجھ رہی تھی کہ میں تمہارے اوپر میں زیادتی کروں گا؟ کیا آج کی باری تمہاری ہے تو میں کسی اور زوج مطہرہ کے پاس میں چلا جاؤں گا؟ یہ تو سوچ رہی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس وقت قبیلے بنو کلب کا قبیلہ تھا، ان کے یہاں بکری پالنے کا معمول تھا، اس لیے آپ نے خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا. اب ایک بکری کی پیٹھ پر ہی کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا، انگنت بال ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں کتنی بکریاں اللہ جانے. پھر ان بکریوں کے بال کتنے کبھی کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، انگنت. اللہ تعالیٰ اس قدر معاف فرماتے ہیں. آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اس لیے آپ جنت البقیع بھی تشریف لے. تو دیکھو اس روایت میں غور کرو، آپ بالکل خاموشی کے ساتھ، آپ کے ساتھ میں کوئی نہیں، نہ حضرت ابو بکر نہ حضرت عمر، ایک دم چپکے سے اس قدر خاموشی کے ساتھ تشریف لے گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بھی کچھ اور باتیں آنے لگی کہ دیکھو تمہیں کہاں آپ تشریف لے آ رہے ہیں، اس قدر خاموشی کے ساتھ. تو اگر ہمیں جانا ہے قبرستان بھی ہم اسی طرح سے جائیں، اکیلے جائیں، نہ کہ ٹولی وولی بنا کر. اور وہاں جاتے ہیں عموماً دیکھا گیا بھیڑ ہوتی ہے، لمبی لائنیں ہوتی ہیں، قطاریں ہوتی ہیں، تو اس سے 1000 گنا بہتر ہے کیا وقت وہاں ضائع کریں اور کیا ادھر ادھر ٹہلنے مٹر گشتی میں رہیں. یہیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں اور یہیں سے ایصال ثواب کر دیں، یہیں سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. وہاں جا کر لمبی لائن لگانا، لائنوں میں لگنا، بھیڑ لگانا، خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلے گئے تو سنت ادا ہوئے، لیکن ہر سال یہ سمجھنا نہیں قبرستان جانا یہ شب برات میں داخل ہے، اس کے بغیر شب برات ہوگی ہی نہیں. تو یاد رکھیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے تو ایک دفعہ ہی ثابت ہے، تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ باتیں رہنی چاہیے. پھر اسی طریقے سے اگلے دن روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں، مستحب ہے، بہتر ہے رکھ لیں، کوئی ضروری یا فرض روزہ نہیں ہے. اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا. اور میں نے ابھی شروع میں یہ بات ذکر کی کہ پورے شعبان میں جب بھی روزہ رکھتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے شعبان میں روزہ رکھنے کا معمول تھا. روزے کے بارے میں میں نے بڑی تفصیل سے باتیں بھی بیان کی. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.